نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھے گا. کیسے لکھا ہوگا ان لوگ الٹا نہیں جیسے لکھا ویسے اللہ پاک داہنے کبھی پسند فرماتا ہے. اس لیے لوگ دیکھو اللہ کے لکھے ہوئے دیکھا میں نے ایسے لکھے ہوئے ایسا نہیں کرتا وہ گناہ ہے. سب میں رائے ایک بیت الخلاء ہے جس میں آپ کو جانا ہے تو اٹھا پڑے گا. خمیس بنے جو میرا یوم کے یوم خمیس کل کی 15 منٹ کی جو لاسٹ کی گفتگو تھی وہ کیا تھی کہ اللہ پاک کو پوری گفتگو دھیان رکھتے ہیں کیونکہ کسی بھی درس اور کسی بھی تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان یعنی آپ کی آخرت سمجھے. دنیا کی تعلیم کے لیے تو کالج اسکول اسلامی اسکولس یا کالج کا مطلب یہ ہے کہ اسلامیات میں آپ کا صحیح ہے. سب سے بڑا اسلام ہے توحید اسلام اس کے بعد ہی سب کچھ ہے نا. اسی لیے درس کے اخیر میں اس بات کا اور اسی پیش نظر ہم نے اس کو ڈالنا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو اور جذبات بھی بڑھے قریب ہو. اللہ عالم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستمر لجمیع صفات الکمال. ابھی آپ کو آتے ہیں ایک سانس ہوگی اللہ
صفات الکمال کمال والی صفتوں کا جامع ہے. بولیے کیا کہا ہے ہم نے کہ اللہ بولیے جھوٹ نہیں ہوگا. جھوٹ ایسا عیب ہے یا کمال عیب. تو اللہ جھوٹ اللہ سوال ہے کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے. جواب نہیں. کیوں؟ اللہ کے اندر کمال ہے. سورج نکلا ہوا ہے اسی لیے دن موجود ہے. دن موجود ہے سورج آپ کے اوپر کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ عیب ہے یا کمال. آپ نے جواب دیا عیب ہے. عیب تو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ کے تعریف میں کمال ہے. ایک ضد جب آپ لوگ مرد ہیں اس کا مطلب عورت نہیں ہے. اور جو دلیل دینے کی ضرورت نہیں مرد ہونا ہی عورت کا ہونے کی دلیل. تو اللہ کا بے عیب ہونا ہی جھوٹ نہ بولنے کی دلیل. سمجھ گئے؟ چلیے ٹھیک ہے. اس کو یہ اچھی بات ہے. اچھی جملہ ہے اس لیے
ترجمہ میں دیکھ رہے ہوں گے، اس اللہ کے نام سے جو اس ایسا یہ سب یہاں کہیں بھی عربی مطلب سینٹینس کے بعد ترجمہ میں آئے تو سمجھیے تو یہ سب جو ہے صفت کہلاتی ہے ترکیب کی دنیا میں، صفت اوصاف بس ایسا عالم ایسا یہ سمجھ رہے آپ یہ کہنا. تو اب یہاں پر دیکھیے واٹ تو ہے رحمان لیکن ال آیا نا اس کے میں نے اس کا ترجمہ جو بتایا میں اسلام کی الگ سے بحث چھوڑوں گا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل کر دوں ابھی دیکھیے. دیکھیے اللہ کا یہاں پر 3 نام ہے، خود اللہ ایک رحمان رحیم. آٹومیٹک ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بسم الرحیم الرحمن اللہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو جب اللہ ہی ہے دلوں تو اللہ کو مقدم رکھ دیں پھر اس کے بعد فوراً رحمان پھر اس کے بعد رحیم. الٹا کیوں نہیں کیا ایسے؟ رحیم کے نام سے جو رحمان ہے جو اللہ ہے ایسا سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحمان ہے دونوں تو ایک ہی معنی ہوتا ہے. رحمان کا نام مہربان رحمان مہربان تو یہ آج سمجھنا ہے. رحمان عربی کو پہلے ہوگا اسم لکھتا تو پڑھتا بھی ہوگا اسم خاص یعنی رحمان وہ ایسا اسم ہے جو اردو استعمال کا لفظ ہے اور عربی میں ادھر گیا تھا کل بھی کہا اور اردو میں دیکھیے کتنا خوبصورت ہے.
استعمال میں خاص ہے. لیکن معنی میں وہ ایسا اسم خاص ہے استعمال وعام للمعنى معنی میں اسم خاص للاستعمال وعام للمعنى. یعنی اب ہوا کی جگہ میں رحمان لیا. رحمان وہ ایسا اسم ہے یعنی رحمان وہ ایسا قسم ہے اس کے استعمال میں خاص ہے لیکن معنی میں عام ہے. پڑھیے هو اسم الرحمن هو اسم خاص للاستعمال وعام للمعنى. يعني رحمن وہ ایسا اسم ہے جو استعمال میں خاص لیکن معنی میں عام ہے. الرحمن هو اسم خاص للاستعمال وعام للمعنى. یعنی رحمان وہ ایسا اسم ہے جو استعمال میں خاص ہے لیکن معنی میں عام ہے. الرحمن هو اسم خاص للاستعمال وعام للمعنى. يعني رحمن وہ ایسا اسم ہے جو استعمال میں خاص ہے لیکن معنی میں عام ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب آپ فلہذا بولتے ہیں لہذا تو یہ فلہذا وہ درس کے بیچ میں فا کا استعمال کیا تھا جیسے فعلم قرآن میں جیسے فعلم حالانکہ آیت شروع ہو رہی ہے لیکن فعلم فا کے تو اللہ فا فلہذا انہو اب انہو میں ہو سے مراد اب ہوا یہ تین معنی ہوتے ہیں وہ اب وہ اس کا مطلب جو پاس میں بزرگ کا ہے فلہذا انہو
لا يستعمل فی غیرہ، ایک قطع کرو، فلہذا تو اسی لیے، پیچھے بتا چکے ایسا اسم ہے جو استعمال میں خاص ہے، تو استعمال میں خاص ہونے کی وجہ سے تو فلہذا تو اسی لیے، کس لیے خاص استعمال میں خاص ہونے کی وجہ سے، یوز ہونے میں خاص ہونے کی وجہ سے، ایک دم مٹھ زبانوں کروں تو نمک ہے کھانے میں یوز ہوتا ہے، تو اس خصوصیت کی وجہ سے خاص ہے۔ قرآن جو ہے مومن تلاوت کرتے خصوصیت سمجھ گیا، چشمہ جو ہے کام کو پہنی جاتی کامنی خصوصیت، فلہذا وہی بس ہے، اسی وجہ سے، اس وجہ سے اسی خاص استعمال، لفظ رحمان استعمال میں خاص ہے، تو اسی لیے یہ بولیے اللہ کے علاوہ فی غیرہ میں اللہ، اس کے علاوہ میں فی میں غیر بن گئے علاوہ، اس کے علاوہ میں، اس کے علاوہ میں اللہ کے علاوہ کے لیے یا میں، تو یہ اسی لیے یہ اللہ کے علاوہ میں لا یستعمل استعمال نہیں کیا جا سکتا، استعمال نہیں کیا جا سکتا، پہلے اس تک کے لکھو، فلہذا انہ لا نہیں سمجھ میں آئے تو ایک دم پھٹ سے بولنا، لا یستعمل فی غیرہ، پڑھیے جیسے فلہذا انہ لا یستعمل فی غیرہ، تو اس لیے یہ اللہ کے علاوہ استعمال، اس لیے استعمال، تو اسی لیے یہ اللہ کے علاوہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ کس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فلہذا انہ لا
الذي اسمه مثلا. اب اس کو اگر تیرا کے حساب سے دیکھے تیرا نون نہیں دے سکتے. مثلا الذي اسمه اگر گرامر دیکھے تو وہ آپ سمجھ لیں. مثلا الذي اسمه سمجھ رہے ہیں آپ؟ الذي اسمه عبد الرحمن. ترجمہ سمجھ. مثال کے طور پر جس کا نام عبد الرحمن ہے لا تدعو لا تدعوه لا تدعوه رحمن فقط. صرف رحمان کہہ کر نہیں بلا سکتے. بڑی اوپر سے مثلا للذی اسمه عبد الرحمن. لا تدعوه رحمن فقط. اسے جس کا مالک ہے اسے اب اس کی طرف جائیں. اسے نہیں بلا سکتے. لا تدعوه سے مت پکارو رحمان. لا تدعوه اسے رحمان مت پکارو. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان استعمال کے اعتبار سے اللہ کا نام اور یہاں عبد الرحمان کو پکار رہے ہیں تو غیر کو رحمان کہہ کے آئے سمجھ میں
आ रही है बात? अब्दुल मुस्तफा आ गए अपने नाम पे। ये रहमान की, अब इस पे समझ जाइए, अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल वहाब, अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल खालिक, 5 ऐसे। कितने नाम लिया? अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल वहाब, अब्दुल खालिक, अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल्लाह तो खैर कोई नाम लेता ही नहीं है, अल्लाह साहिब दरा और हैदराबाद में ले लेते हैं। हाँ, वल्लाह गनी की क्या बोलते थे किसी को। रसूल तो एकदम साफ ले लेते हैं, रसूल भाई खैरियत, और रसूल को भाई बना। ये 5 ऐसे हैं जो अब्द के साथ बगैर अब्द के यूज नहीं कर सकते। आपको याद है कुछ दिन पहले ये डीजी जो हमारे थे AK खान, तो AK खान का मतलब वही था, अब्दुल खालिक का नाम, के खालिक और एक अब्दुल मिले थे कहीं पुकार हमारे के खान को आप एकदम आम कर रहे हैं, वो और जो आम करना चाहिए उसको आम नहीं करते। अब्दुल खालिक, ये शॉर्ट भी आप नहीं लिख सकते। अब आप लिख दिए हैं तो अलग बात है, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि अल्लाह पाक शॉर्टली इस्तेमाल होने के लिए नहीं है, समझ रहे आप? किसी का नाम अगर अब्दुल खालिक है तो पूरा अब्दुल खालिक लिखना, अब्दुल रहमान है तो अब्दुल रहमान लिखना। अच्छा एक और बात, अब्दुल रहमान लिखते हैं, अब्दुल रहीम नहीं, अब्दुल रहमान, वो रा है जो हुर्फ शमसी में से है, समझ रहे ना? तो अब्दुल रहमान, अब्दुल खालिक, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल राज़िक, अब्दुल रज़्ज़ाक़, अब्दुल वहाब, अब्दुल्लाह, ये ऐसे नाम हैं कि बगैर अब्द के इसका इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है। क्या है? हाँ, बिल्कुल ममनू है। ये जानने के बाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो महरूम किस्मत के साथ साथ और भी हुक्म लग सकते हैं। नहीं जान रहे थे तो चलो ठीक है, समझ रहे? अब ध्यान रखिएगा इसको, किसी का नाम अगर अब्दुल खालिक है तो उसे खालिक कह के पुकार, अब्दुल कुद्दूस है तो कुद्दूस कह के नहीं पुकार सकते, समझ रहे ना अब्दुल्ला? हाँ, चाहे वो वली क्यों ना हो, है तो अल्लाह के अलावा, वो अल्लाह नहीं है। ये सब जो है खास तौर से रहमान, चूंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान है इसलिए हम ये उसके जिम्मे में आगे नहीं बात है। ये इस्तेमाल के एतबार से खास है, सिर्फ माना के एतबार से आम, माना के एतबार से आम। इसीलिए रहमान तवज्जो देना, एक लफ्ज के एतबार से तो हमने बता दिया, माना के एतबार से क्या खास है? उर्दू में क्या करते हैं तर्जुमा आप? रहमान अल-कसीर रुर-रहमा, अल-कसीर रुर-रहमा, जिसके अंदर रहमत खूब, निहायत मेहरबान है, बड़ा मेहरबान, मेहरबानी की कोई हद नहीं, ला खुसूसियत, ला खुसूसियत लिअहद, अल-कसीर रहमत ला खुसूसियत लिअहद, किसी के लिए खुसूसियत नहीं। माना बिल्कुल आम है, अब आम कर ही दिया तो खुसूसियत कहां से हो? खास तो इस्तेमाल में से, समझ रहे हैं? ला खुसूसियत लिअहद, किसी के लिए खास नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं पूरे कायनात में हजारों बुत परस्त, क्या मिलियनों बिलियनों बुत परस्त हैं, उसको भी अल्लाह रिज़्क़ देगा, उस पर भी अल्लाह रहम किया, समझ रहे ना? उसके सामने बुत परस्ती हो रही है, तो सामने का मतलब वो तो शहर से ज्यादा करीब है, इसलिए बोल रहा हूं, समझ रहे ना? तो हिंदू लोग जो पूज रहे हैं फिर भी उसको रिज़्क़ देगा, उस पर रहम किया हुआ है। क्या बात है? रहमान है, आया समझ में? रहमान किसे कहते हैं? जो सब पर मेहरबान, किसी खास पर मेहरबानी इसकी। तो माना के एतबार से आम है, यूज होने के एतबार से खास है। आगे समझ में बात? इसको लिखो, अल-कसीर रुर-रहमा ला खुसूसियत लिअहद।
بے حساب رحمت والا اور کسی کے لیے خاص بھی نہیں. خصوصیتا لأحد اور کسی کے لیے خاص بھی نہیں بلکہ سب کے لیے عام ہے. مانا بیان کیا مانا عام ہے. سمجھ گئے سب ایک ایک ورڈ سمجھ بھی آ رہا ہے نا بولو سب سمجھ میں بھی آ رہا ہے نا عقیدے کے طور پر بھی اور علم کے طور پر عقیدہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا یہ رحمان کی بات سمجھیے ہو گئی اور بھی ہم لمبی ہو سکتی تھی بحث لیکن چونکہ جمعہ اتوار تک 3 دن تک کا درس ہے نا الرحیم چونکہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ہم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل ہی کر دیتے ہیں. سمجھ رہے الرحیم ہوا کیا ہوا کیا ہوا ہوا رحمان کو کیا لکھے تھے ہوا خاص اوپر میں رحمان کو کیا لکھے تھے سب سے پہلے ہوا خاص عام اب اس کا الٹا کرو ہوا عام وخاص ایک دم اس کا الٹا ہے رحمان کا وہ عام للاستعمال خاص رکو پہلے دھیان میں رکھو رحمان یوز ہونے کے اعتبار سے خاص ہے لیکن معنی اس کا اور یہ یوز ہونے کے اعتبار سے عام ہے معنی اس کا خاص آئے سمجھ میں اگر کہاں سے ملے گا اس کی دلیل دونوں کی دلیل دے رہا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ کس کی شان ہے رحیم نبی کی شان ہے اور اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب یوز ہونے کے اعتبار سے رحیم جو ہے عام ہے اللہ میں بھی اور رسول اللہ میں بھی. سمجھ رہے لیکن معنی خاص ہے کیوں بالمؤمنین رؤوف رحیم اس پر رحیم ہے رسول مومن کے لیے خصوصیت. تو جو رحمان پوری کائنات کے لیے اس میں کوئی بھی مخلوق خاص اسی لیے لا خصوصیت لأحد کسی بھی مخلوق کی خصوصیت اس میں نہیں ہے. ہر ایک بھکاری ہے رحم و کرم کی لیکن وہ رحمان کی بات ہے. اور اللہ رحیم بھی ہے مطلب خاص اپنے محبوب بندوں پر رحیم ہے. اگر اللہ کی شان مانی خاص اپنے محبوب بندوں پر سمجھے ہاں اس کو لکھیے وہ عام للاستعمال وخاص للمعنى.
بات جو ہم بتایا جا رہا ہے کہ وہی فلہذا انہ لا یستعمل فی غیرہ، یہ اس کی جگہ میں کہہ رہے ہیں فلہذا انہ یستعمل فی اللہ و فی غیرہ، لہذا اس کا یہ لفظ رحیم اللہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تمام اس طرح سے تمام قرآن، جیسا کہ اللہ پاک سورہ توبہ کی لاسٹ آیت کریمہ میں نبی کی شان فرما رہا ہے، سمجھ رہے آپ کیا فرمایا؟ نبی کی شان میں، لیکن رحیم خاص ہے معنی کے اعتبار سے، معنی یعنی رحیم صرف اور صرف مومن ہوتی ہے، رحیم صرف اور صرف مومن، سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر ایک اور تو آپ ایک دوسرا ہمارا یہ بھی ہوگا کہ التی مثلا التی اسمہ عبد الرحیم، اب جس کا نام عبد الرحیم ہے، یدعا یا یدعو اس کو پکارا جا سکتا ہے رحیم کہہ کے، رحیم الدین صاحب تھا نا جو انتقال ہوا تعمیر ملت والے، رحیم الدین صاحب کوئی تھے قریشی صاحب، رحیم الدین صاحب، تو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو رحیم کر کے پکارا جا سکتا ہے، کوئی حد نہیں، یعنی رحیم بھائی اگر کوئی پکار لے تو کوئی حد نہیں ہے، ہاں لیکن اعلیٰ یہی ہے کہ نہ پکارا جائے، اعلیٰ یہی ہے کہ نہ پکارا جائے، پکارے تو یہ علم میں ہو کہ یہ ہم رحیم میں پکار رہے ہیں، یہ اللہ کی وجہ سے نہیں پکار رہے ہیں، رسول اللہ کی وجہ سے پکار رہے ہیں، جیسے محمد بولتے ہیں نا، کہتے ہیں محمد ادھر آؤ، تب ہم رسول اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، یہ حضور کا نام ہے اس لیے پکارنے میں کوئی حرج نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ نبی کا نام سمجھ کر کے پکاریں، نبی کا نام سمجھ کے پکاریے، غیر میں اللہ کے علاوہ میں یہ استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے پکارنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اعلیٰ زیادہ تقویٰ یہ ہے کہ جب رحیم کا لفظ بولا جائے، جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جب بھی بول رہے ہیں تو عمومی طور پر ایک مومن جو ہے رحیم کا استعمال جب کرتا ہے تو وہ اپنے خدا ہی کے لیے کرتا ہے، نام مرتے الگ بات ہے، لیکن رحیم کا استعمال خدا ہی کے لیے کرتا ہے، تو وہمی طور پر اشتراک اور شرک کے خیال سے بھی بچنے کے لیے چاہیے کہ وہ تقویٰ یہ ہے کہ کسی اور کو عبد الرحیم بھی نام ہو تو عبد الرحیم ہی کر کے پکارے، لیکن میں اصل یہ ذہن دینا جا رہا ہوں کہ جیسے درس کے جو آخری کہ کچھ لوگ جو دھڑلے پھٹ سے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور آپ بتائیے ہم نے قرآن کے حوالے سے آپ کو بتایا، صرف آپ بندہ نواز کا معنی ہے بندے کو نوازنے والا، اور برادر عمران کہتا ہے کہ وہاب اللہ ہے، یعنی نوازنے والا اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے یا وہاب اللہ ہے؟ وہاب اللہ ہے، بندہ نواز کہیں پہ بھی اللہ کی صفت نہیں، ایک تو یہ علمی طور پر اگر گرفت کرے، پھر بھی اگر میننگ کو دیکھتے ہیں، میننگ کو اگر دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کے کئی ایسے نام ہیں جو خود اللہ نے اپنے لیے بھی یوز کیا اور اپنے علاوہ محبوب بندوں کے لیے بھی یوز کیا، جیسے اسی میں دیکھیے کیا رسول کے بعد ہے عزیز، عزیز، اور عزیز اللہ کی شان ہے، سورہ آل عمران میں واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز، سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے آپ؟ اور اسی کے بعد ہے پھر رؤوف، واللہ رؤوف بالعباد، آیت نمبر 30 سورہ آل عمران میں، سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح رحیم، یہ تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ بتائیے جو ڈائریکٹ اللہ اپنا نام دے سکتا ہے، ڈائریکٹ، وہاں شرک نہیں، کیونکہ قرآن کو شرک کا درس نہیں دیتا، سمجھ رہے نا؟ ڈائریکٹ جب نبی کو رحیم پوزیشن دے سکتا ہے، عزیز کا پوزیشن دے سکتا ہے، بندہ نواز ہے، کیا یہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو پھر نبی کو بھی رحیم کہنا شرک ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کو بھی عزیز کہنا شرک ہوگا کیونکہ اللہ کا نام ہے، اور سورہ انسان سورہ دہر میں تو آیت نمبر 1 میں دیکھیں حل تعالی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا، تو اللہ خود فرما رہا کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، جبکہ سمیع اللہ کی شان ہے، واللہ سمیع علیم واللہ بصیر بالعباد، یہاں پورے انسان ہی کو سمیع بصیر بنا دیا، اب یہ ہے کہ نہیں سمیع بصیر، اسے بھی کہا جا سکتا ہے سمیع اے بصیر، کہا جا سکتا ہے، اللہ پاک فرمایا، یہ لاجک جو ہے ان لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ بس ایک نیگیٹو
فکر رکھتے ہیں کہ سنی جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، سنی جو کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، یہ بالکل بیکار اور شاستر والا ہے۔ علمی طور پر آپ انٹرپریٹ کر سکتے، دیکھیے سمجھ رہے نا، آپ بندہ نواز کی بات کر رہے ہیں، غریب نواز کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں تو میننگ کا استعمال کر رہے ہیں آپ۔ ہم ڈائریکٹ کا ایسا ورڈ دکھاتے ہیں آپ کو جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور نبی کے لیے بھی استعمال۔ بندہ نواز تو خدا کے لیے ہوا ہی نہیں استعمال، سمجھ رہے نا، یہاں آپ کروا رہے ہو، ایڈ کر رہے ہو، اور یہاں تو ڈائریکٹ استعمال ہے۔ لہذا کہنا پڑے گا کہ کسی بھی مطلب شرک یا بدعت یا توحید وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے بیس ہونا چاہیے قرآن اور حدیث، اور اس میں بھی بیس ہونا چاہیے عقیدہ، سمجھے نا۔ اگر کوئی کسی کو بندہ نواز کہہ رہا ہے تو آپ ان سے پوچھیے کہ یہ بندہ نواز جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیا اللہ سمجھ کر کے کہہ رہے ہو؟ جیسے کوئی رسول کو رحیم کہہ رہا ہے تو کیا سمجھ کر کہہ رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ کر کہہ رہے ہو، یا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز والا رحیم سمجھ کر کہہ رہے ہو؟ سمجھ رہے آپ؟ اگر وہ ہے تو شرک نہیں، اور یہ ہے تو شرک۔ کتنی اہم بات ہوگی، یہی بھی بات ہوگی۔ لہذا پڑھنے انداز میں ڈائریکٹلی طور پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانا خود ایک شرک اور بدعت، خود ایک مشرک بننا۔ اسی کو رسول پاک نے بخاری میں کہا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی پر کفر کا فتویٰ یا کچھ بھی فتویٰ ہے، کفر ہے، من اکفر اخاہ کا لفظ ہے، کفر کا فتویٰ دے، اور اگر وہ ریئل میں کافر نہ ہو تو اس کا کفر اسی دینے والے پر لوٹ جائے گا۔ یعنی دونوں میں سے ایک کا کافر ہونا کمپلسری ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم خواجہ بندہ نواز کو کبھی بھی عبادت کیے ہیں؟ کبھی بھی سجدہ کیے ہیں؟ تو پھر اب بندہ نواز کو جب سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ نواز کو ہم مخلوق مان رہے ہیں، معبود نہیں مان رہے۔ اور یہی تو ہے عقیدہ، اسی کو تو عقیدہ بولتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ نیت کی میں نے عمل کا دار مدار پہلے عقیدے اور نیت پر، تو نیت دیکھی جاتی ہے انسان کی کس میں؟ توحید اور شرک میں۔ بہرحال یہ لوگ جو ہم پر شرک کا فتویٰ یا بدعت کا فتویٰ یا ظاہر کو دیکھ کر کے جو فتوے تھوپ رہے ہیں، یہ بہت بڑے نادان ہیں۔ اس سے آپ کو سترک رہنا۔ آج جو رحمان اور رحیم کی گفتگو سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو حق ہے مانتے، جیسے اب رحمان دیکھیے، اللہ کے لیے ہم نے خاص مانا ہے، ایک دم بالکل یوز کے اعتبار سے کسی اور کو یوز کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے ریلیٹڈ ہم نے اور بھی بتا دیا، وہاب بھی، یہ بھی کہا وہاب بھی، اگر کسی کا نام عبد الوہاب ہے تو عبد الوہاب ہی بولنا چاہیے، وہاب نہیں بول سکتے۔ لیکن یہ بندہ نواز کو وہاب، دیکھا نا آپ نے، وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، تو وہاب نام ہے، بندہ نواز کو نام ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، آپ کا نام عبداللہ ہو تو ہم کیا پکاریں گے؟ اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ جب نام کسی کا خاص ہو جاتا ہے نا تو اس کی میننگ کا لحاظ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے جابر، صحابی رسول کا نام ہے، لیکن جابر کا معنی کیا ہے؟ ظالم۔ جابر بادشاہ بولتے ہیں، تو کیا اگر آپ نے جابر کو اس کی میننگ کے اعتبار سے پکارا کفر ہو جائے گا؟ صحابی رسول ہے، ہر جگہ آپ میننگ کا لحاظ کر لیں گے، کہاں کرنا ہے وہ دیکھیے، سمجھ رہے ہیں نا، کہاں کرنا ہے وہ دیکھیے۔ اب نیر اعظم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، پکاریں گے شرک، پھر رسالت ہو جائے گا، ایمان نہیں چلا جائے گا۔ تو مانا ہر جگہ نہیں دیکھا جاتا، جہاں دیکھنا چاہیے وہیں دیکھا جائے۔ جیسے دیکھیں ہم نے دیکھا عبد الرحمان میں، یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں پر نہیں آپ پکار سکتے رحمان کی، عبد الرحیم میں یہاں پر بھی دیکھیے پکار سکتے رحیم کی۔ سمجھ گیا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ کسی کو بھی فتویٰ دینے سے پہلے یا کسی بھی جماعت والوں سے گفتگو کیجیے اور وہ پھٹافٹ فتویٰ دے تو ان کو سب سے پہلے پیک کیجیے، سب سے پہلے پیک کیجیے، دیکھو بھائی یہ مشین آپ بند کرو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ مشین آپ بند کرو سب سے پہلے۔ کیوں کہ شرک اور بدعت یا دیگر چیزوں کے فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے طور پر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے پہلے آپ کے علم میں ہو۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے اوصاف خدا کے بارے میں کیا علم، اللہ کی صفتوں کے بارے میں کیا علم؟ رحیم اللہ کی صفت ہے، عزیز اللہ کی صفت ہے، بصیر سمیع یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ کسی اور کو دینا شرک ہے یا نہیں؟ کسی اور کو دینا شرک ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر رحیم رسول کو کیوں دیا اللہ نے؟ عزیز رسول کو کیوں دیا اللہ نے؟ آیا سمجھ میں؟ پھنس گئے وہیں پہ؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، بات تو آپ الٹی کر رہے ہیں، میں ایک دم لاجک کے طور پر ایک دم سیدھے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اصل ان کے علم کی مطلب ناقدری، اللہ پاک ہدایت